بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وضو کے باقی مسائل۔ سوال: بے وضو نماز پڑھنا کیسا ہے؟ جواب: بے وضو نماز پڑھنا کیسا ہے؟ سخت گناہ کی بات ہے، بلکہ بعض علماء نے تو ایسے شخص کو جو قصدن بے وضو نماز میں کھڑا ہو جائے کافر کہا ہے۔ سوال: نماز کے لیے وضو شرط ہونے کی کیا دلیل ہے؟ جواب: نماز کے لیے وضو شرط ہونے کی کیا دلیل ہے؟ قرآن مجید کی یہ آیت: بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 6۔ ترجمہ: یعنی اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو پہلے اپنے منہ اور کہنیوں تک ہاتھ دھو لو اور اپنے سروں پر مسح کر لو اور ٹخنوں تک پاؤں دھو ڈالو۔ حدیث ترمذی شریف کی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: مفتاح الصلاة الطہور، یعنی نماز کی کنجی یا شرط طہارت ہے۔ فرائض وضو کے باقی مسائل۔ سوال: وضو کی دھونے کی حد کیا ہے جسے دھونا کہہ سکیں؟ جواب: وضو کی دھونے کی حد کیا ہے جسے دھونا کہہ سکیں؟ وضو میں اتنا پانی ڈالنا کہ ہر عضو پر بہہ کر ایک دو قطرے پانی ٹپک جائیں، دھونے کی ادنا مقدار ہے، اس سے کم کو دھونا نہیں کہتے۔ مثلا کسی نے ہاتھ بھگو کر منہ پر پھیر لیا یا اس قدر تھوڑا پانی منہ پر ڈالا کہ وہ بہہ کر منہ پر ہی رہ گیا، پانی ٹپکا نہیں، تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے منہ دھویا اور وضو صحیح نہ ہوگا۔ سوال: جن اعضاء کا دھونا وضو میں فرض ہے انہیں کتنی مرتبہ دھونے سے فرض ادا ہوگا؟ جواب: جن اعضاء کا دھونا وضو میں فرض ہے انہیں کتنی مرتبہ دھونے سے فرض ادا ہوگا؟ وضو میں ایک مرتبہ دھونا فرض ہے، اور اس سے زیادہ 3 مرتبہ تک وضو میں دھونا سنت ہے، اور 3 مرتبہ سے زیادہ دھونا وضو میں ناجائز اور مکروہ ہے۔ سوال: وضو میں کہاں سے کہاں تک منہ دھونا فرض ہے؟ جواب: وضو میں کہاں سے کہاں تک منہ دھونا فرض ہے؟ پیشانی کے بالوں کی جگہ سے تھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک وضو کرنا فرض ہے۔ سوال: وضو میں جن اعضاء کا دھونا فرض ہے ان میں سے اگر تھوڑی سی جگہ خشک رہ جائے تو وضو درست ہوگا یا نہیں؟ جواب: وضو میں جن اعضاء کا دھونا فرض ہے ان میں سے اگر تھوڑی سی جگہ خشک رہ جائے تو وضو درست ہوگا یا نہیں؟ اگر ایک بال کے برابر بھی کوئی جگہ سوکھی رہ جائے تو وضو نہ ہوگا۔ سوال: اگر کسی شخص کے 6 انگلیاں ہو تو چھٹی انگلی کا دھونا فرض ہے یا نہیں؟ ہاں، فرض ہے، اور اسی طرح جو چیز کے زیادہ پیدا ہو جائے اور اس مقام کے اندر ہو جس کا دھونا فرض ہے تو اس زائد کا دھونا وضو میں فرض ہو جاتا ہے۔ سوال: مسح کرنے کے کیا معنی ہیں؟ جواب: مسح کرنے کے کیا معنی ہیں؟ ہاتھ کو پانی سے تر کر کے بھگو کر کسی جسم کے عضو پر پھیرنے کو مسح کہتے ہیں۔ سوال: سر پر مسح کرنے کے لیے نیا پانی لینا ضروری ہے
یا ہاتھوں پر باقی رہی ہوئی تری کافی ہے؟ جواب: نیا پانی لینا بہتر ہے، لیکن اگر ہاتھ دھونے کے بعد باقی رہی ہوئی تری سے مسح کر لے تو وہ بھی کافی ہے، مگر جب ہاتھ سے ایک مرتبہ مسح کر لیا تو پھر دوسری جگہ اس سے مسح کرنا جائز نہیں۔ اسی طرح اگر ہاتھ پر تری نہ تھی، کسی دوسرے دھوئے ہوئے یا مسح کیے ہوئے عضو سے اسے تر کر لیا تو اس سے بھی مسح جائز نہیں۔ سوال: اگر ننگے سر پر بارش کی بوندیں پڑ گئیں اور سوکھا ہاتھ سر پر پھیر لیا اور ہاتھ سے بارش کا پانی سر پر پھیل گیا تو مسح ادا ہو گیا یا نہیں؟ ہاں، مسح ادا ہو گیا۔ سوال: وضو میں آنکھوں کے اندر کا حصہ دھونا فرض ہے یا نہیں؟ جواب: وضو میں آنکھوں کے اندر کا حصہ دھونا فرض ہے یا نہیں؟ وضو میں آنکھوں کے اندر کا حصہ، ناک کے اندر کا حصہ، منہ کے اندر کا حصہ دھونا فرض نہیں ہے۔ سوال: اگر کسی شخص کا ہاتھ کہنی سے نیچے کٹا ہوا ہو تو اس ہاتھ کو دھونا ضروری ہے یا نہیں؟ جواب: ہاں، جب تک کہنی یا اس سے نیچے کا کچھ حصہ باقی ہو تو باقی حصے کو اور کہنی کو دھونا فرض ہے۔ سنن وضو کے اور بھی مسائل آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ایسے اسلامی تعلیمات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریے، آگے شیئر کریے، ثواب دارین حاصل کریے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔